بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم کو ایسی روشن راہ پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے۔ فخر کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل آپ سے پہلے نہ کوئی آیا اور نہ آئندہ ایسی جامعیت و کاملیت کے اوصاف کسی انسانی وجود کو نصیب ہو سکیں گے۔ سیاسی زندگی ہو یا معاشی، انفرادی ہو یا اجتماعی، سماجی ہو یا زندگی کا کوئی اور پہلو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ حیات مبارکہ انسانی سماج کے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ ہمارا سماج آج کئی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ یہاں قتل و غارت کو بہادری و غیرت کا نام، رشوت و اقربا پروری کو دانائی اور بے حیائی و بے پردگی کو ترقی کی علامت قرار دیا گیا۔ الغرض معاشرے کی ترجیحات یکسر بدل چکی ہیں اور آج کا نوجوان مغربی معاشرے میں پناہ لینے ہی میں اپنی عافیت سمجھتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان مسائل کی نشاندہی کر کے ہر مسئلہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے روشنی لینا چاہیں تو یہ بات بلا خوف تردید کہی جائے گی کہ محسن انسانیت کی جامع سماجی زندگی نے اپنے وسیع دامن میں ان تمام مسائل کا حل سمیٹ رکھا ہے۔ حل بھی ایسا عادلانہ، منصفانہ اور معقول کہ اس سے بہتر کوئی دوسرا حل سامنے آ ہی نہیں سکتا۔ غور فرمائیے کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود غرضی اور ہوا پرستی کا خاتمہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ لوگوں کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر خواہی اور انسانی فلاح و بہبود کو سراپا دین قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، خیر خواہی کرو اور دین خیر خواہی کا نام ہے، اور کسی سے دو میٹھے بول کہہ دینا بھی صدقہ قرار دیا۔ مزید آپس میں مہربانی اور شفقت کی تلقین فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، بندوں پر رحم کرو، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان رحمت صرف انسان تک محدود نہیں تھی، بلکہ انسانی سماج میں انسانوں کے ساتھ رہنے والے ہر جاندار کے لیے عام تھی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں پر ظلم کرنے سے سختی سے منع فرمایا، اور بلا وجہ جانوروں کو پیٹنے، ستانے اور ٹھیک سے کھانا پانی نہ دینے پر سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھا تو اس کے مالک کو بلا کر فرمایا کہ اس جانور کے بارے میں خدا سے ڈرو جس کا خدا نے تم کو مالک بنایا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے چڑیا کے دو بچوں کو پکڑ لیا، چڑیا اوپر منڈلانے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بچوں کے چھن جانے کی شکایت عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بچوں کو پکڑ کر کس نے اس کو بے قرار کیا، اس کے بچوں کو چھوڑ دو۔ ایک عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو صرف اس لیے عذاب ہوا کہ اس نے بلی کو باندھ کر بھوکا رکھا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انسانوں کی بلکہ جانوروں کو بھی تکلیف پہنچانے کو گناہ قرار دیا۔ انسانی سماج کا ایک اہم، حساس اور تشویشناک مسئلہ ماحولیاتی آلودگی کا ہے، اور اس کی تباہ کاریوں سے انسانی معاشرہ لرز رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس سے متعلق اصولی ہدایت کیسی روشن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان درخت لگائے گا، اس سے جو انسان یا پرندہ بھی کچھ کھائے گا تو اس کا ثواب درخت لگانے والے کو ملے گا۔ ہرے بڑے درختوں کو کاٹنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران جنگ بھی منع فرمایا۔ بازار کی اشیاء خردی میں ملاوٹ اور نفع خوری کے لیے دھوکہ دہی آج عام شیوا ہوتا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دھوکہ دہی سے کام لے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا سنگین مسئلہ تشدد اور عدم برداشت بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خاتمہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا،
مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اسی طرح کسی کو دہشت زدہ کرنا اور خوف میں مبتلا کر دینا قطعاً ممنوع ہے۔ حتیٰ کہ کسی کے سامنے بلا وجہ اسلحہ لہرانے کو بھی غلط قرار دیا گیا۔ کسی کے مال کا ذرا سا حصہ بھی اگر کسی انسان نے دبا لیا ہے تو اسے واپس کرنا ہوگا، ورنہ اللہ عز و جل کے نزدیک اسے جواب دہ ہونا اور حقدار کا حق واپس کرنا ہوگا۔ سماجی زندگی میں ایک اہم مسئلہ مختلف مذاہب کے احترام اور ان کے درمیان بقائے باہم کا ہے۔ سیرت طیبہ میں اس بارے میں بہت واضح ہدایات موجود ہیں۔ میثاق مدینہ میں تمام مذاہب والوں کے لیے اپنے اپنے مذہب پر عمل کی آزادی کی ضمانت تاریخ میں محفوظ ہے۔ مذہبی اصولوں میں اپنی شناخت کے ساتھ باقی رہتے ہوئے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کا احترام اور عمل کی آزادی سیرت طیبہ نے دی ہے۔ اس نے بتایا کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماجی زندگی بڑی ہماگیر، وسیع اور ہر زمانے کی سماجی ضروریات میں رہنمائی رکھنے والی ہے۔ سیرت طیبہ کا موضوع ایسے نقوش روشن سے مالا مال ہے جس کی روشنی سے ہم اپنے اپنے سماج کی کسی بھی نوع کی تاریکی کا خاتمہ کر سکتے ہیں، کیونکہ سیرت طیبہ کا سماجی پہلو آج بھی ایک روشن قندیل ہے، ایک منبع فیض اور بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔